أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا يضاعف له العذاب دگنا چگنا کیا جائے گا اس کے لیے عذاب کو یوم القیامتی قیامت والے دن ویخلد فیہ مہانا اور رہے گا وہ ادھر ہمیشہ ہمیشہ ذلیل پڑا ہوا کافر ہے تو اسے کیا ہے جہنم کے اندر ہمیشگیری کا عذاب ہے اور اس عذاب کے اندر کوئی کمی نہیں اور وہ عذاب ہمیشہ دگنا ہوتا رہے گا۔ اور اس چیز کو اللہ دوسری جگہ پر بیان کرتے ہیں کہ قیامت والے دن ان سے کہا جائے گا فذوقوا فلن نزیدکم الا عذابا، اے کافرو اے نافرمانو چکھو اللہ کے عذاب کو۔ دنیا کے اندر جس عذاب کی تمہیں دھمکی دی جاتی تھی آج وہ عذاب تمہاری آنکھوں کے سامنے ہے، اس عذاب کو چکھو۔ اب اس کے بعد کسی چیز کے اندر اضافہ نہیں ہوگا سوائے عذاب کے۔ دنیا کے اندر یہ ہے نا کہ کبھی پریشانیاں زیادہ ہو جاتی ہیں تو کبھی راحتیں بھی آ جاتی ہیں، کبھی انسان خوشی دیکھتا ہے تو کبھی غم دیکھتا ہے، کبھی غموں کے اندر کمی ہوتی ہے کبھی خوشیوں کے اندر۔ قیامت میں ایسا معاملہ نہیں، جنتی جنت میں چلا گیا تو اب اس نے کوئی غم نہیں دیکھنا، اب خوشیوں کے اندر ہی اضافہ ہے۔ اگر کوئی جہنمی جہنم میں چلا گیا اب اس نے خوشی کوئی نہیں دیکھنی، اب اس کے غموں کے اندر ہی اضافہ ہے، اب اس کے عذاب کے اندر ہی اضافہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں ان کے لیے دگنا چگنا کیا جائے گا عذاب کو اور یہ ادھر ذلیل پڑے رہیں گے۔ الا ہاں مگر من وہ شخص تاب جس نے توبہ کر لی، وہ آمن ایمان لے آیا، اور توبہ کے لیے بھی شرط کس کی ہے؟ ایمان کی ہے۔ ایمان ہوگا توبہ قبول ہوگی، ایمان نہیں سارا دن توبہ کرتا رہے اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ آج یہودی ہیں محمد الرسول اللہ پر ایمان نہیں لائے، سارا دن توبہ کرتے رہے، سارا دن تورات کو رٹتے رہے نا، سارا کچھ کرتے رہے لیکن ان کی توبہ قبول نہیں۔ یہی معاملہ مسلمانوں کے اندر بھی ہے۔ دیکھ لیں ایک شخص ہے وہ شرک سے توبہ نہیں کر رہا، قبر پرست ہے، اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکار رہا ہے، وہ ساری نمازیں زکاتیں خیراتیں کرتے رہے نا، اور جب تک اپنی شرک کو نہیں چھوڑے گا اس کی توبہ قبول نہیں ہوگی۔ توبہ کے قبول ہونے کے لیے سب سے بڑی شرط جو ہے وہ یہ ہے کہ انسان کیا کرے؟ ایمان لے آئے، اور ایمان اس کا درست ہو، عقیدہ اس کا درست ہو، تب توبہ قبول ہوگی۔ وعمل صالحا، اور یہ بھی نہیں جیسے ہمارے مسلمانوں کی حالت ہے کہ رمضان کے اندر خوب معافیاں مانگ لی، توبہ کر لی، رمضان گزرا نہ نماز کا پتہ نہ قرآن کا پتہ نہ روزے کا کسی چیز کا نہیں پتہ۔ اللہ فرماتے ہیں نہیں، ایمان بھی لائے توبہ بھی کرے لیکن پھر سو نہ جائے۔ وعمل صالحا، نیک اعمال بھی کرے، نیک اعمال جیسے رمضان کے اندر ہیں ایسے ہی نیک اعمال پورے سال کے اندر ہیں۔ جو پروردگار جو رب رمضان کے اندر حکم دیتے ہیں وہ یہ رب پورے سال بھی حکم دیتے ہیں۔ تو فرمایا فاولئک، بس یہ ایسے لوگ ہیں، یعنی جن لوگوں نے توبہ بھی کی، نیک اعمال بھی کیے، ایمان بھی لایا، ایسے لوگ ہیں فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم، اللہ بدل دے گا ان کی، یا اللہ تبدیل کرتا ہے ان کی برائیوں کو، ان کے گناہوں کو حسنات نیکیوں کے ساتھ۔ جب یہ والا کام کریں گے نا پھر جو پہلے گناہ ہے نا ان گناہوں کو اللہ نیکیوں سے تبدیل کر دے گا۔ اور اسی طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کوئی شخص کافر ہے، مشرک ہے، ایمان لے آیا، کلمہ وہ پڑھ لیا اس نے، اب اس کی جتنی بھی پرانی برائیاں گناہ ہیں وہ کیا ہیں؟ ختم ہو گئے ہیں۔ اسلام کیا کر دیتے ہیں؟ پہلی چیزوں کو ختم کر دیتا ہے۔ اور اسی طریقے سے الحج یہدم ما کان قبلہ، انسان حج کر لے، حج کے اوپر چلا جائے، واپس آئے گا تو اس کی پرانی جتنے گناہ بھی ہیں اللہ کیا کر دیں گے؟ معاف کر دیں گے، پاک صاف۔ دوسری روایت پہ اندر آتا ہے وہ ایسے ہی حج سے واپس آتا ہے گناہوں سے پاک ہو کر جیسے کہ ماں کے پیٹ سے انسان پیدا ہوتا ہے۔ ماں کے پیٹ سے بچہ پیدا ہوتا ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے اس کے ذمہ نہیں ہوتا، فرمایا ایسے ہی جب حج کر کے انسان واپس آتا ہے تو اس کے کیا؟ اللہ گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لیکن پھر یاد رکھیں وہ گزشتہ گناہوں کی بات ہو رہی ہے، اب حاجی حج کر کے واپس آئے، جیسے حرام خوری پہلے کرتا تھا اب دوبارہ وہ حرام خوری کرے تو اس کی کوئی گناہ شعنا معاف نہیں ہے، اور جتنے حق اس نے پہلے حج کرنے سے پہلے دبائے ہوئے تھے وہ بھی اس کے لیے معاف نہیں۔ معاف تب ہوں گے پہلی چیز سچے دل سے توبہ کرے حج کے اوپر جا کر، اور واپس آ کر گناہ کا خیال اپنے ذہن میں نہ لائے، گناہ کی نیت نہ کرے، تب جا کر پرانے معاف ہوں گے۔ وہ انسان دل کے اندر چور بٹھا کر حج پر جائے،
واپس آ کر بھی وہی چور دل کے اندر ہو تو نہ پہلے والے معاف نہ بعد والے معاف. معافی کی صورت ہی یہ ہے کہ انسان کی نیت صاف ہو. فرمایا فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ غفوراً بخشنے والا رحیمًا رحم کرنے والا. فرمایا وَمَن تَابَ اور جس شخص نے توبہ کی. پہلے تو کافر کا معاملہ تھا نا, کافر ایمان لے آیا, توبہ کر لی, نیک اعمال کر لیے, اللہ کیا کرے گا, بخش دے گا. لیکن آپ فرمایا وَمَن تَابَ اور جس شخص نے توبہ کی, یعنی پہلے سے مسلمان تھا لیکن گناہ گار تھا, تابہ توبہ کر لی, وعمل صالحا اپنے آپ کو بالکل سدھار دیا, ٹھیک ہو گیا, یعنی نیک اعمال کرنے اس نے شروع کر دیے. فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا بس بے شک اس کی یہ توبہ وہ اللہ کی طرف ہے, یعنی اس کا یہ جو رجوع ہے وہ اللہ کی طرف ہے, اور اللہ کیا ہے, توبہ کو قبول کرنے والا ہے. اب عباد الرحمن کی ایک نئی صفت, وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وہ جھوٹ پر حاضر نہیں ہوتے. اور دوسری چیز, عباد الرحمن اللہ کے نیک بندے وہ جھوٹی گواہی نہیں دیتے. عباد الرحمن یعنی اللہ کا بندہ ہو اور جھوٹی گواہی دے, ہو نہیں سکتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ایک بہت بڑا گناہ یہ ہے کہ انسان جھوٹی گواہی دے, اور اسی دوسری جگہ پر اللہ کے ساتھ شریک کرنے کے برابر گناہ ٹھہرایا گیا ہے. جتنا بڑا گناہ شرک ہے, فرمایا اتنا ہی بڑا گناہ جھوٹی گواہی دینا ہے. اور قرآن میں تو دوسری جگہ پر یہاں تک فرما دیا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, لوگوں گواہی میں انصاف والا معاملہ کرو. آگے فرمایا اگر تمہارا باپ بھی تمہارے ساتھ گواہی کے معاملے میں آ گیا نا تو باپ کے بارے میں بھی جھوٹی گواہی مت دو. جھوٹی گواہی دینا یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے, بہت بڑا معاملہ ہے. لیکن افسوس ہمارے معاشرے کے اندر اسے کچھ بھی سمجھا نہیں جاتا. اللہ کے ساتھ شریک کرنا کتنا بڑا گناہ ہے, اتنا ہی بڑا گناہ کیا ہے, جھوٹی گواہی دینا بھی ہے. لیکن معاشرے نے اسے ہلکا لے لیا. گواہ بک رہے ہیں 200 روپے کے اوپر, 500 روپے کے اوپر, 1000 روپے کے اوپر, لاکھ روپے کے اوپر. سیدھا سیدھا اللہ کے عذاب کو کیا کر رہے ہیں, دعوت دے رہے ہیں. معمولی چیز ہے, اللہ کے نام کی قسم کھا لی, عدالت کے اوپر گئے, کتنا ہی نقصان کیوں نہیں ہو رہا, جان ہی آپ کی کیوں نہیں جا رہی, لیکن اللہ کے پاک کلام کے اوپر ہاتھ رکھ کر کہتے ہیں جو کہیں گے سچ کہیں گے, سچ کے علاوہ کچھ نہیں کہیں گے. اللہ کا یہ قرآن اتنا ان کو معمولی نظر آ رہا ہے کہ اس کے اوپر ہاتھ رکھ کے اللہ کے نام کی قسم کھا کر کہتے ہیں جو کہیں گے سچ کہیں گے, اس کے بعد کیا کہتے ہیں, سارے کا سارا جھوٹ بولتے ہیں. تو اللہ تباہ نہیں کرے گا, اللہ برباد نہیں کرے گا. اللہ کا یہ قرآن اتنا مظلوم ہے, اللہ کا نام اتنا مظلوم ہے کہ اس نام کو جدھر مرضی آپ لوگ چلاؤ. پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ جو لوگ جھوٹا قرآن اٹھاتے ہیں, جھوٹا قرآن کے اوپر ہاتھ لگاتے ہیں, جھوٹی اللہ کے نام کی قسم کھاتے ہیں, اللہ انہیں دنیا کے اندر ذلیل و خوار کر دیتے ہیں. لوگوں کے سامنے بچ جائیں گی جھوٹا قرآن اٹھا کر, لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا ہوگا. فرمایا عباد الرحمن ہیں لا یشهدون الزور, جھوٹی گواہی نہیں دیتے, جھوٹی قسم نہیں کھاتے. وَإِذَا مَرُّوا اور جب وہ گزرتے ہیں بِاللَّغْوِ بےہودہ مجلس کے اوپر, تو مروا کراما وہ عزت اور شرافت کے ساتھ گزر جاتے ہیں. جوئے کی مجلس ہو رہی ہے, شراب کی مجلس ہو رہی ہے, ناچ گانے کی مجلس ہو رہی ہے, عباد الرحمن آئے یعنی اللہ کے نیک بندے نہیں بیٹھتے ادھر سے بالکل گزر جاتے ہیں, ادھر توجہ ہی نہیں کرتے. فرمایا یہ ہے عباد الرحمن. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کا گزر ہوا ایک بےہودہ مجلس کے اوپر, فوراً گزرے اور عزت کے ساتھ گزرے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عبداللہ ابن مسعود کریم ہو گئے. کریم کا لقب ادھر مل گیا. تو عزت دار شخص کون ہے جو ان جگہوں کے اندر نہ جائے, وہ عزت دار شخص نہیں جو ان مجلسوں کے اندر بیٹھے. یہ قرآن کا فیصلہ ہے. شیخ سعدی رحمہ اللہ تعالی وہ ایک واقعہ لکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا بڑا عزت مند سمجھا جاتا تھا. وہ گزرا, اس نے دیکھا کہ نیچے ایک کپڑے اتار کر شخص لیٹا ہوا ہے, یعنی نشے کی حالت میں ہے, اس نے نشہ کیا ہوا ہے, اسے کوئی پتہ نہیں چلتا, وہ نیچے پڑا ہوا ہے. تو اسے کیا کرتا ہے, اوپر والا شخص جو عزت مند شخص ہے, جو اپنے آپ کو عزت مند کہتے ہیں, اوپر سے اسے آواز دیتا ہے, اے بھائی یہ شخص کیوں لیٹے ہوئے ہو. تو آگے سے اس نے دیکھا اس طرح, پھر آنکھیں بند کی, پھر اس نے آواز دی کیوں لیٹے ہوئے ہو.
اس نے کہا مجھ پر اگر اللہ کی پٹکار ہے، اگر مجھ پر اللہ کا عذاب آیا ہوا ہے، تو نیک ہے نا، تو کیوں نہیں گزر گیا؟ تو نے قرآن کو نہیں پڑھا کہ مروا کراما، کہ وہ لوگ جو نیک ہیں، اللہ کے بندے ہیں، وہ ایسے لوگوں کے اوپر گزرتے ہیں تو عزت کے ساتھ گزر جاتے ہیں، وہ ادھر بیٹھ کر ان کے ساتھ مجلسیں نہیں کرتے۔ اور وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا۔ اب یہاں پر ایک اور بات سمجھنے کی ہے جو ہمارے معاشرے کی ضرورت ہے۔ معاشرے میں حافظ ہو، عالم ہو، یا کوئی اور نیک شخص، مثال کے طور پر اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے، سنت کے مطابق وہ چل رہا ہے، حافظ عالم نہیں بھی ہے۔ اب اگر وہ شادی بیاہ کی مجلس میں جاتا ہے نا، تو عموماً ہمارے شادی بیاہ کی جو مجالس ہوتی ہیں وہ ہندوؤں کے طریقے کے اوپر ہوتی ہیں، ان کا طریقہ مسلمانوں والا نہیں۔ اب حجرے کے اندر بیٹھے ہیں یا کسی اور معاملے کے اندر بیٹھے ہیں تو ہم لوگ دیکھتے ہیں باہر سے کون آیا ہے، آنے والا کون ہے۔ اگر آنے والا مالدار ہے، کاٹن کا سوٹ اس نے پہنا ہوا ہے، تو بچہ، جوان، بوڑھا سارے اٹھیں گے، اٹھ کر اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہوں گے، اسے عزت دیں گے۔ حالانکہ اسلام آپ کو اس چیز کی بالکل بھی اجازت نہیں دیتا۔ اسلام نے عزت دلوائی ہے تو غلاموں کو بھی دلوائی ہے۔ حضرت بلال آئے ہیں، حالانکہ غلام تھے اور حبشی تھے، کالے بھی تھے، لیکن صحابہ نے فرمایا قوموا الی سیدکم، اٹھو اپنے سردار کے لیے، یہ آپ کا سردار ہے۔ ان کو سرداری کس وجہ سے ملی ہے؟ دین اسلام کی وجہ سے ملی ہے۔ اور بڑے بڑے سردار، عبداللہ ابن ابی، منافق جیسے لوگ، کہ وہ جب آتے تھے صحابہ ان کی طرف دیکھتے بھی نہیں تھے۔ یہ چیز ہمیں اسلام سکھلا رہا ہے۔ اور ہندوؤں نے ہمیں تعلیم کیا دی ہے کہ جو وڈیرا ہوگا، جو خان ہوگا، چاہے وہ لوگوں کا حق مارنے والا ہو، چاہے وہ ظالم ہو، لیکن آپ نے اٹھ کر اس کو سلوٹ کرنا ہے، آپ نے ہر صورت کے اندر اس کو لیے کھڑا ہونا ہے۔ فقہاء نے یہاں تک لکھا ہوا ہے اگر کوئی شخص اس چیز کو پسند کرے کہ لوگ اس کے لیے اٹھیں اور اٹھ کر اس کو سلام کریں، اب کوئی عالم ہو یا کوئی بڑا آدمی ہو، کوئی بھی ہو، جب وہ اس بات کو پسند کرے کہ لوگ اٹھ کر مجھے سلام کریں، فرمایا ایسے شخص کے لیے اٹھ کر اسے سلام کرنا حرام ہے، ایسے شخص کی عزت کرنا، اس کے لیے اٹھ کر احترام میں کھڑے ہونا ایسے شخص کے لیے کیا ہے؟ حرام ہے۔ ورو کرامہ، اب گزرنا ہے، عزت کے ساتھ گزرنا ہے۔ اچھا، دوسری بات جو کر رہا تھا کہ کوئی معزز انسان ہے جس نے داڑھی رکھی ہے یا سنت کے مطابق وہ اپنی زندگی گزار رہا ہے، اب جب وہ ایسی مجلس کے اوپر جائے نا، تو ہمارے ہاں عموماً لوگوں کے اندر ایسا ہوتا ہے، نماز کے لیے آتے ہیں، بالکل ٹوپی پہنی ہوئی ہوتی ہے، رومال سر کے اوپر ہوتا ہے، ٹخنے کیا ہوتے ہیں؟ اوپر ہوتے ہیں، عام معاشرے میں چل رہا ہے، بال سنت کے مطابق ہیں، لیکن کبھی شادی بیاہ کے موقع پر جاتا ہے نا، نہ اس کی ٹوپی کا پتہ ہے، نہ اس کے رومال کا پتہ ہے، نہ کسی اور چیز کا پتہ ہے۔ تو ایسا شخص بھی کیا ہے؟ اللہ کے دین کی ناقدری کرنے والا ہے۔ آپ نے اگر مسجد میں اپنی شلوار ٹخنوں سے اٹھائی ہے تو بطریق اولا شادی والے گھر پر جا کر اس اپنی شلوار کو اٹھائیں، لوگوں کو بتائیں کہ یہ سنت ہے۔ لیکن ہمارے ہاں یہ لوگ کرتے ہیں کہ پورے کا پورا بنے تنے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن کدھر؟ مسجد کے اندر، مسجد سے باہر نکلے ٹوپی گئی، رومال گئی، بال گئے، ساری چیزیں کیا؟ اڑ گئی، اب لوگوں کے ساتھ مل گئے، یہ عزت دار نہیں ہے۔ فرمایا آپ ایسے بنو کہ لوگ آپ کو دیکھ کر فخر کریں، لوگ آپ کو دیکھ کر رشک کریں، لوگ کہیں کہ پگڑی والا آ گیا، رومال والا آ گیا اور اس کی شلوار ٹخنوں سے اوپر ہے، لوگ آپ کو دیکھ کر کیا کریں؟ رشک کریں۔ لیکن ادھر کیا ہوتا ہے؟ کوئی بھی ہے رومال پگڑی ٹوپی والا، جب ایسے لوگوں کے اندر جاتا ہے تو ان کے ساتھ جا کر مل جاتا ہے، ان کو دیکھ کر اپنے اوپر حاوی کر لیتا ہے کہ وہ دیکھو گاڑی والا بیٹھا ہوا ہے، اس کی تو شلوار جو ہے وہ ٹخنوں سے نیچے ہے، یہ بھی اپنی شلوار کو ٹخنوں سے نیچے کرنے لگا ہوا ہوتا ہے، اس نے داڑھی بنائی ہوئی ہے، یہ بھی بنا لیتا ہے، فلاں کی شادی کا موقع ہے، لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے؟ اور میں ٹوپی پہن کر فلاں جرگے کے اندر جاؤں گا، فلاں جگہ پر جاؤں گا، لوگ میری نقل اتاریں گے۔ تو ایسے لوگوں کو عزت مند نہیں کہا گیا۔ فرمایا عزت مند وہ ہے جو اپنے حلیے کو نہ چھوڑے، جو رسول کے حلیے کو نہ چھوڑے۔ والذین، اور فرمایا وہ لوگ اذا ذکروا بآیات ربہم، جب یاد کی جاتی ہیں، نصیحت کی جاتی ہے انہیں، بآیات ربہم، رب کی آیتوں کے ساتھ، لم یخروا علیہا، نہیں وہ گر پڑتے ان آیتوں کے اوپر، صما وعمیانا، اندھے اور بہرے بن کر۔ یہ قرآن کا اسلوب ہے، یہ قرآن کا طریقہ ہے۔ فرمایا کہ جو مومن ہے، اللہ والا ہے، اس کے سامنے جب قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں نا، وہ اندھے قرآن کے اوپر گر نہیں جاتے اور قرآن کو سمجھتے ہیں، سمجھنے کے بعد قرآن جب ان کے سینوں کے اندر اترتا ہے، قرآن کی وہ لذت محسوس کر کے وہ گرتے ہیں۔ اور ادھر والے لوگوں کی بات نہیں ہو رہی، ادھر تو اگر کسی بابے نے ایک نعرہ لگا دیا نا
اس نعرے کے اوپر لوگ کیا کرتے ہیں؟ مسجد کو دمال گاہ بنا دیتے ہیں، مسجد کے اندر پھیریاں لگانا شروع کر دیتے ہیں، مسجد کے اوپر دمال لگانا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ ادھر فرماتے ہیں کہ جو حقیقی مومن ہے وہ قرآن بھی سن کر ویسے ہی نہیں گرتے سجدے کے اندر، قرآن بھی سمجھ میں آتا ہے تو تب جا کر گرتے ہیں، صما وعمیانا نہیں ہوتے، اندھے اور بہرے نہیں ہوتے۔ کسی انسان کی بات کے اوپر اٹھ کر گر جانا، سجدے کرنا، انسانوں کے سامنے، انسانوں کے پاؤں کے اندر اپنے منہ کو رگڑنا، انسانوں کے ہاتھوں کے اوپر اپنے سروں کو مارنا، انسان کسی کی بات سن کر انسان کا بے ہوش ہو جانا اور اس کے اوپر وجد کا طاری ہو جانا، یہ کون سا دین ہے؟ اور دین تو آپ کو کہہ رہا ہے کہ قرآن کی آیت سنو، سمجھنے کے بعد سجدے کے اندر گر کر پڑھو۔ ویسے ہی قرآن کی آیت دل کے اوپر لگی نہیں، ویسے ہی کانوں کے اوپر پڑی اور انسان گر جائے، یہ چیز بھی نہیں۔ صحابہ کی یہی حالت ہوتی تھی، صحابہ قرآن کو سمجھتے تھے، سمجھنے کے بعد اسے سنتے تھے، سننے کے بعد جا کر سجدے کے اندر گر کر پڑھتے تھے، تب جا کر روتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں میں قرآن پڑھ رہا ہوں، بالکل اپنے انداز کے ساتھ پڑھ رہا ہوں، مجھے کوئی کسی قسم کی وہ یعنی کوئی چیز میرے اوپر طاری نہیں ہوئی، میں پڑھ رہا ہوں فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا۔ فرماتے ہیں میں نے دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آنکھوں سے کیا ہے؟ آنسو جاری ہیں۔ یہ ہے عبداللہ ابن مسعود اپنی ایک روانگی کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، انہوں نے نہ وہ روئے نہ وہ سجدے کے اندر گرے، لیکن دیکھا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آنکھوں سے کیا ہے؟ آنسو جاری ہیں، مضمون اس قسم کا آ گیا۔ لیکن ادھر کیا؟ کسی نے ایک نعرہ لگایا، اس نعرے کے اوپر کیا؟ گر گئے اور پورا ناچنا شروع کر دیا۔ تو ایسے لوگوں کو کیا ہے؟ صرف اور صرف ریاکاری ہے، لوگوں کو دکھلانے کے لیے اور اپنی دکانیں چلانے کے لیے۔ فرمایا والذین، اور وہ لوگ یقولون، کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، حب لنا، اب عباد الرحمن کی صفات ہے نا کہ عباد الرحمن کہتے ہیں ربنا، اے ہمارے پروردگار، حب لنا، تو ہمیں عطا کر، من ازواجنا، ہماری بیویوں میں سے، وذریاتنا، اور ہماری اولاد میں، قرۃ اعین، آنکھوں کی ٹھنڈک۔ عباد الرحمن جو اللہ والے لوگ ہیں وہ اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو ہماری بیویوں اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، یہ دعا کرتے ہیں۔ آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ اس چیز کو ذرا سمجھیں کہ انسان کسی چیز کو دیکھے تو دیکھ کر اس کے دل کو خوشی محسوس ہو، یہ کیا ہے؟ آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز کے اندر رکھ دی گئی ہے، یعنی جب بھی میں نماز پڑھتا ہوں میرے دل کو خوشی ہوتی ہے، میرے دل کو سکون پہنچتا ہے۔ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ بیویوں اور اولاد کے اندر آنکھوں کی ٹھنڈک ہو۔ اب امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ اس کا ترجمہ کیا کرتے ہیں؟ امام بخاری فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک اس چیز کے ساتھ کہ اے اللہ انہیں تو اپنا فرما بردار بنا دے، یہ تیرے فرما بردار بن جائیں۔ لیکن آج اگر اس چیز کو دیکھا جائے نا، آنکھ کی ٹھنڈک اور دین کے اندر تصور ہی نہیں۔ آج بچوں سے آنکھوں کی ٹھنڈک کیسے؟ بچے نے ٹی وی کا بٹن آن کرنا سیکھ لیا، ہمارے دل کو خوشی ہوتی ہے۔ بچہ جس دن پینٹ شرٹ پہن کر سکول کی طرف روانہ ہوا، بس ہمارے دل کی خوشی ہوگی کہ اب یہ بڑا ہوگا، ہمارا سہارا بنے گا، ہمیں مال کما کر دے گا۔ اور بچے نے اگر کوئی انگلش کے اندر بات کر دی، جملہ کہہ دیا تو خوشی ہوتی ہے۔ بچے نے کوئی عمدہ سے عمدہ گالی نکالی تو ماں باپ کو خوشی ہوتی ہے کہ بیٹا کیا ہو گیا، اب ذرا بڑا ہو گیا، وہ گالی دینا بھی اس کو آ گئی ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے نہیں۔ ان کی جو آنکھوں کی ٹھنڈک ہے وہ اس چیز کے اندر ہے کہ بیوی بھی اللہ کی فرما بردار ہو، بیٹے بھی اللہ کے فرما بردار ہوں، تب جا کر آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ بیٹا کروڑوں روپے کمائے، بیٹا ہر چیز دنیا کی نعمت آپ کے قدموں کے اندر لا کر رکھ دے، اگر بیٹا اللہ کا فرما بردار نہیں، وہ آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا۔ آنکھوں کی اصل ٹھنڈک تو مرنے کے بعد ہے نا، آپ مرو گے، مرنے کے بعد اگر آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہیں تو حقیقی ٹھنڈی ہیں۔ دنیا کے اندر کیا ہے آنکھیں ٹھنڈی؟ دنیا کے اندر تو لوگوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک کیا ہے؟ صرف اور صرف بے غیرتی ہے۔ میری بیوی خوبصورت ہے تو وہ معاشرے کے اندر ڈنڈورا پیٹ رہا ہے، یہ کیا ہے؟ دیوسیت ہے، اسے بے غیرتی کہیں، یہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہو سکتی۔ بیٹا مالدار ہے، نافرمان ہے، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں بن سکتا۔ فرما بردار اللہ کا ہوگا تو آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گا۔ وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا، اور اے اللہ تو ہمیں بنا متقیوں کا امام، ہم متقیوں کے امام بن جائیں۔ یہ دعائیں مانگتے ہیں عباد الرحمن۔ متقیوں کا امام کیا ہے؟ یاد رکھ لیں، ہر گھر کے اندر کوئی مرد ہے، بڑا ہے، وہ کیا ہے؟ ان کا پیشوا ہے، یعنی ان کا امام ہے۔
ہر ایک گھر والا وہ اپنے گھر کا پیشوا ہے، اپنے گھر کا امام ہے۔ اب جب گھر والے سارے کے سارے نیک بن جائیں گے تو وہ نیک اور متقی لوگوں کا امام بنا کہ نہیں بنا؟ بن گیا نا۔ یہ دعا وہ مانگا کرتے تھے کہ اللہ ہماری اولاد کو، ہمارے کنبے کو، ہمارے خاندان کو نیک بنا دے۔ پھر جب یہ ساری کی ساری ان کی صفات ہیں نا، یہ جو دعائیں وہ لوگ کرتے ہیں، ساری چیز یہ کرتے ہیں، ان کی صفات ہیں، تو اب پیچھے کہا تھا عباد الرحمن، اللہ کے نیک بندے ہیں، اللہ کے رحمان کے جو بندے ہیں، انہیں کیا ملے گا؟ اولئک، ان بندوں کو یجزون، بدلے کے اندر ملے گا الغرفۃ، بالا خانے، یعنی اونچی اونچی منزلیں انہیں ملیں گی، لمبے لمبے بالا خانے انہیں ملیں گے۔ کس وجہ سے ملیں گے؟ بما صبروا، ان کے صبر کرنے کے اوپر۔ انہوں نے دنیا کے اندر صبر کیا تھا۔ صبر کیا کیا تھا؟ تھوڑی روٹی ملی تب بھی کھا لی، زیادہ ملی تب بھی کھا لی، لیکن حرام کا لقمہ نہیں کھایا، اور نہ ہی حرام کا لقمہ اپنی اولاد کو کھلایا۔ یاد رکھیں، جب آپ اپنی اولاد کو حرام سے بچائیں گے، حلال کا لقمہ اولاد کو کھلائیں گے، آپ کی اولاد کبھی بھی بگڑے گی نہیں۔ بس یہ آپ ایک اپنا پورے کا پورا قانون اپنے پاس سنبھال کر رکھیں، یہ کبھی ٹوٹے گا نہیں۔ اولاد کو حلال کھلائیں گے، اولاد حلال کام کرے گی۔ اولاد کو حرام کھلائیں گے، ہو نہیں سکتا کہ اولاد آپ کی فرما بردار۔ بس جب حلال اندر جائے گا، حلال کام باہر آئیں گے، حرام اندر جائے گا، حرام کام باہر نکلیں گے۔ وَيُلَقَّوْنَ، اور فرمایا جنت کے اندر ان سے ملاقات کریں گے کون؟ فرشتے، تحیۃ و سلامہ، سلام کرتے ہوئے اور دعائیں دیتے ہوئے۔ جہاں سے فرشتے گزریں گے ان مومنین کو دعائیں بھی دیں گے اور سلام بھی کریں گے۔ خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس جنت کے اندر رہیں گے۔ حسنت، اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ جنت، مستقرن، تھوڑے ٹائم ٹھہرنے کے لیے، ومقاما، اور ہمیشہ ٹھہرنے کے لیے۔ اور جنت میں جب یہ لوگ اپنے رشتہ داروں کے پاس، جنتیوں کے پاس جائیں گے نا، کچھ وقت کے لیے کہ جاؤں، جا کر ان سے مل کر واپس آ جاؤں، فرمایا یہ تھوڑا جانا بھی ان کے لیے بہت بہترین ہوگا۔ ومقاما، اور جدھر اپنے گھر کے اندر آ کر یہ لوگ ٹھہریں گے، یہ بھی ان کے لیے بہترین ہوگا۔ قل، اب ساری کی ساری صورت کا خلاصہ نکل کر آ گیا ایک آخری آیت کے اندر۔ پہلے کافروں کی بات تھی اور کافروں کے جو اعتراض تھے ان کی بات تھی، اور پھر کافروں کو جواب دیا۔ اس کے بعد عباد الرحمن آئے، اللہ کے نیک بندے، ان کی صفات کا بیان ہوا۔ اب آخر کے اندر اللہ ایک بات کا نچوڑ رکھتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میری دنیا ہے یہ میرے نیک لوگوں کی وجہ سے قائم و دائم ہے۔ اگر یہ میرے لوگ نیک نہ ہوتے، دنیا کا نظام ختم ہو جاتا۔ قل، اے پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرما دیجئے، اعلان کر دیجئے، ما یعبأ بکم ربی، کہ میرا جو پروردگار ہے وہ تمہاری کوئی کسی قسم کی فکر نہ کرتا، وہ تمہیں ختم کر دیتا۔ لولا دعاؤکم، اگر تمہاری عبادت نہ ہوتی۔ لوگوں، اگر تمہارے اندر عبادت کرنے والے لوگ نہ ہوتے، تمہاری آہ و پکار نہ ہوتی، اللہ تمہیں ختم کر دیتا۔ وجہ کی کیا ہے؟ تم تو ایک قطرہ ہو نا، ایک منی کا قطرہ ہو، تمہیں اپنے اس قطرے کی کوئی وقت و قیمت ہے نہیں ہے نا؟ جس طرح تمہیں اس قطرے کی کوئی وقت و قیمت نہیں، تو اللہ کو اس قطرے کی کیا وقت اور قدر و قیمت ہوگی؟ اللہ تو تمہیں ختم کر دیتا نا۔ اور حدیث کے اندر بھی آتا ہے، حدیث مبارکہ کے اندر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تقوم الساعۃ، قیامت قائم نہیں ہوگی یہاں تک کہ حتیٰ کوئی ایک انسان اللہ اللہ کہنے والا باقی رہے۔ جب تک اللہ اللہ کہنے والا ایک انسان باقی ہے، قیامت نہیں آئے گی۔ جس دن اٹھ گیا اللہ اللہ کہنے والے انسان سارے کے سارے، قیامت فی الفور آ جائے گی۔ اللہ فرماتے ہیں محمد رسول اللہ بتا دیجئے انہیں کہ دنیا کا جو نظام چل رہا ہے نا، وہ اللہ اللہ کہنے کی وجہ سے چل رہا ہے۔ جب یہ دنیا کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، جب عبادت والے ختم ہوں گے، اللہ خود بخود دنیا کو کیا کر دیں گے؟ ختم کر دیں گے۔ یاد رکھ لیں، یہ جو آپ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، زندگی گزار رہے ہیں، یہ قرآن اور قرآن والوں کی برکت سے کھا پی رہے ہیں۔ جس دن یہ قرآن اور قرآن والے اٹھ گئے نا دنیا سے، پھر آپ بھی دنیا کے اندر نہیں رہ سکیں گے۔ چل رہا ہے نظام تو اسی چیز کی وجہ سے چل رہا ہے۔ فرمایا فقد کذبتم، اے مکہ والو، تم نے تو محمد الرسول اللہ کو جھٹلا دیا۔
محمد پر ایمان آپ نے نہیں لایا، فسوف یکون لزاما، اب ان قریب تمہارے اوپر عذاب لازم ہو جائے گا، عذاب تمہارے اوپر آ جائے گا۔ پھر وہ عذاب آیا کہ نہیں آیا؟ بدر کو اٹھا کر دیکھیں نا کیسے ان کافروں کو اٹھا کر کلیب بدر کے اندر ڈالا گیا۔ تو یہ تھی سورہ فرقان۔ یہ اگر آپ کے پاس ہے سورہ فرقان کی تعلیمات، سورہ فرقان کو آپ نے سمجھا ہے، آپ کسی بھی باطل فرقے سے مار نہیں کھائیں گے۔ آپ کو اللہ نے مضبوط قسم کے دلائل قرآن کے اندر دے دیے، اور کیا ہے وہ؟ سورہ فرقان ہے۔ تو ایک طلاق، اس کے اندر دوبارہ رجوع کرنے کی گنجائش ہے۔ دوسری مرتبہ کسی نے طلاق دی، تجھے طلاق ہے، وہ بھی طلاق کیا ہو جائے گی؟ ہو جائے گی۔ دو طلاقیں، اب بھی اس کے پاس چانس ہے کہ اسے دوبارہ رکھ سکتا ہے۔ لیکن اگر کسی نے کہا نا تجھے 3 طلاقیں ہیں، یا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے 3 دفعہ، تو یہ تینوں دفعہ طلاق ہو جائے گی۔ اب اس کے اندر کسی قسم کا کوئی رجوع وغیرہ نہیں۔ ہاں، اب دوبارہ یہ میاں بیوی آپس میں ملیں گے تو اس کے لیے ایک صورت ہے۔ وہ صورت یہ ہے کہ یہ عورت جائے گی کسی جگہ پر، کسی کے نکاح کے اندر جا کر اس سے نکاح کرے گی۔ اچھا یاد رکھیں، اس نکاح کے اندر کسی قسم کی شرط نہیں ہوگی، یہ نکاح صرف اور صرف نکاح ہوگا۔ اب سال 2 سال 10 سال 20 سال بعد جب مرضی کے ساتھ وہ خاوند سے طلاق دے گا نا، اپنی عدت گزارے گی نا، گزارنے کے بعد جب یہ واپس آئے گی، اب اگر پرانے خاوند کے ساتھ یہ نباہ کرے تو کر سکتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں۔ اچھا اب معاشرے کے اندر ایک اور رواج چل چکا ہے حلالے کا، کہ لوگ حلالہ کرواتے ہیں۔ طلاقیں ہو گئی 3 طلاقیں ہونے کے بعد کسی کے پاس گئے کہ آؤ میری بیوی حلال کر کے دے دو، یہ حلالہ کرواتے ہیں۔ اس کے بارے میں بھی ذرا سن لیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ المحلل والمحلل لہ، جس شخص نے حلالہ کروایا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے، اور جس شخص کے لیے جو شخص کسی کو بیوی حلال کر کے دیتا ہے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ یہ دونوں کیا ہیں؟ ملعون ہیں۔ اور فرمایا دوسری جگہ پر تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ جو حلالہ کرنے والا ہے یہ ایک سانڈ ہے، جیسے سانڈ آپ کرائے کے اوپر لاتے ہو، ایسے ہی یہ حلالہ کرنے والا شخص بھی آپ کرائے کے اوپر لا رہے ہو۔ حلالہ ہو جائے گا، بیوی آپ کے لیے پاک ہو جائے گی، آپ کا نکاح اس کے ساتھ جائز ہو جائے گا، لیکن آپ بھی لعنتی ہیں اور آپ جس سے حلالہ کروا رہے ہیں وہ بھی لعنتی ہیں۔ یہ صورت ہے طلاق ہونے کے بعد۔ دوسری بات کہ طلاق، لفظ طلاق سے طلاق ہو جائے گی، اس کے لیے پھول بوٹیاں اور وہ دوسری چیزیں کرنے کی کوئی بھی ضرورت نہیں کہ اگر طلاق پیپر کے اوپر ہی ہو تبھی طلاق ہوگی، یہ چیزیں فضول ہیں۔ میں نے کہا کہ اگر کوئی شخص مذاق کے اندر، ہنسی کے اندر بھی اٹھ کر کہتا ہے نا وہ میری بیوی طلاق ہے، اس لوگوں دوستوں کے اندر بیٹھا ہوا ہے، اپنے یاروں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، مردوں کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، اٹھتے ہیں، اٹھ کر محفل کے اندر اعلان کرتا ہے کہ دیکھو میں نے اگر یہ فلاں کام نہیں کیا میری بیوی مجھ کے اوپر طلاق ہے، وہ طلاق ہو جائے گی۔ اب وہ لاکھ فتوے کسی سے لکھ کر لائے، اس کے فتووں کا کوئی کسی قسم کا اعتبار نہیں۔ اگر پھر بھی طلاق دینے کے بعد بیوی کو اپنے پاس رکھتا ہے نا تو خوب واضح طور پر سن لیں، اس کے بعد جتنی اولاد ہوگی وہ ساری کی ساری اس کی حرامی ہوگی، وہ حلال کی اولاد نہیں ہوگی، وہ حرام کی اولاد ہوگی۔ جب حرام کی اولاد ہوگی وہ کدھر سدھر سکتی؟ تو اس لیے یہ طلاق یہ کوئی مذاق کی بات نہیں ہے۔ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حلال کاموں کے اندر سب سے جو مبغوض ترین کام ہے اللہ کے ہاں وہ یہ طلاق کا کام ہے۔ طلاق یہ کوئی آسان معاملہ آپ لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کہ رات کو طلاق دی، صبح طلاق دی، گپ شپ کے اندر طلاق دی، غصے کے اندر طلاق دی۔ آج کل تو طلاقوں کا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، بالکل کوئی چیز ہی سے نہیں سمجھی جاتی۔ جدھر سے بھی باہر سے واپس آیا اور تو نے یہ فلاں کام نہ کیا تو مجھ پر طلاق، تو نے یہ نہ کیا تو میرے اوپر طلاق، ہر جگہ پر یہی معاملے چلے ہوئے۔ تو پھر یاد رکھ لیں یہ طلاق معمولی کام نہیں۔ اس طلاق کی وجہ سے لوگوں کے خاندانوں کے خاندان تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ طلاق دینا کوئی عیب کی بات نہیں، طلاق دینے میں کوئی عیب نہیں۔ صحابہ کے اندر کتنی طلاقیں ہوئی ہیں، طلاق دینا عیب کی بات نہیں ہے، یاد رکھ لیں۔ لیکن طلاق کو مذاق بنانا یہ عیب کی بات ہے۔ طلاق ہو بھی، ہونے کے بعد گھر کے اندر بیوی کو رکھا جائے، یہ مذاق کی بات، یہ دین کے ساتھ سیدھا سیدھا مذاق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، صحابی آئے، ایک مسئلہ بیان کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت خلاف ہوا۔
اٹھے اور اٹھ کر کہنے لگے میں اللہ کا رسول تمہارے اندر موجود ہوں اور تم لوگوں نے اللہ کے دین کے ساتھ مذاق بنایا ہوا ہے۔ جب بھی اللہ کے دین کے ساتھ مذاق بنتا ہے نا، چاہے وہ طلاق ہو، نکاح ہو، کوئی بھی چیز ہو، جب اس کا مذاق بنے گا تو پھر جو مذاق بنانے والا ہوگا اس کے گھر بار ساری چیزیں تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ اللہ سے دعا